پیسے سیو کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے حساب سے پیسے سیو کرنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوتا ہے، لیکن میں جو آپ لوگوں کے ساتھ آج جو اپنے ٹپس شیئر کرنے والی ہوں وہ ہمارے روزمرہ کی ریگولر بیسس کی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی، جس کو ہم زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے، یہ سوچ کے کہ یار یہ اتنے سے بچانے سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ لیکن بائی دا اینڈ آف دا منتھ وین یو ایکومولیٹ، جب آپ جمع کرتے ہیں، آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنے بجٹ کو، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بھی جو ہم نے خواہ میں خرچ کیے ہوتے ہیں پیسے، وہ ہمارے لیے بائی دا اینڈ آف دا منتھ ایک اچھا اماؤنٹ بن جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے وہ ڈیلی بیسس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں یوزولی، لیکن اگر آپ اگنور نہ کریں تو وہ آپ کو کافی حد تک ایک بڑا اماؤنٹ سیو کر کے دیں گے بائی دا اینڈ آف دا منتھ، کیونکہ یہ میرے اپنے آزمائے ہوئے طریقے ہیں اور وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، یہ دیکھیں نیو ویورز میرے چینل پہ 95.7% آتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، پلیز سبسکرائب کر دیں، آئی ریئلی نیڈ اٹ، مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور ویڈیوز بنانے کے لیے۔ ہیلو ایوری ون اینڈ السلام علیکم، کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ یار پیسے بچانا کسے اچھا نہیں لگتا، مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور میرا تو ہاتھ بہت کھلا ہے، میرا شروع سے ہاتھ بہت کھلا رہا ہے، لیکن اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، تھوڑا سا بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے حالات ہیں پاکستان کے، کراچی کے، مہنگائی بہت ہوتی جا رہی ہے، چاہے آپ کی جتنی بھی اچھی سیلری ہو، چاہے آپ جتنا بھی کما رہے ہوں، تو خرچے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں۔ یہ میں نے بہت ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آپ 30,000 میں گزارا کر لیں، آپ 20,000 میں اپنے گھر کا بجٹ چلا لیں۔ یہ دیکھیں ہر کوئی اپنے حساب سے چل سکتا ہے، اب میری لائف ڈیفرنٹ ہے، میرے خرچے الگ ہیں، میں جس ایریا میں رہتی ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے، تو اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کو سوٹ کر رہا ہو مجھے سوٹ کرے، یا جو مجھے سوٹ کر رہا ہو وہ آپ کو سوٹ کرے۔ ہاں، لیکن اپنے حساب سے ہر کوئی اپنے بجٹ کو مینٹین ضرور رکھ سکتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی منتھلی بجٹنگ ضرور کریں۔ میں پہلے نہیں کرتی تھی، جو پیسے آتے تھے بس آج یہ لے لیا کل وہ لے لیا، اس طرح میرے پیسے خرچ ہو جاتے تھے بہت زیادہ۔ لیکن جب سے میرے بچے ہوئے نا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں بھائی، تھوڑا سا سیو کر لینا چاہیے، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں پھر اس کے بعد سے میں نے اپنا منتھلی بجٹ بنانا شروع کر دیا۔ دیکھیں پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو پاکستان میں کافی مشکل ہوتا ہے منتھلی بجٹ بنانا، فکس کر کے رکھنا کہ بس 1,000 فار ایگزامپل، میں ایگزامپل دے رہی ہوں کہ بس 5,000 ہماری گروسری میں خرچ ہوں گے، 10,000 ہمارے ایک چیز میں خرچ ہوں گے، کیونکہ ہم جب بھی گروسری کرنے جاتے ہیں، کم سے کم میں جب بھی جاتی ہوں تو ہر چیز کے پیسے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ انڈے ہوں، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ پھل ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے وہ دالیں ہوں، چاول ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ تو ہم تو کوئی باہر کے کسی ملک میں رہتے نہیں ہیں کہ جہاں پہ فکسڈ ہو کہ ہر مہینے آپ کے جو ہے گروسری پہ اتنے ہی ایک اماؤنٹ خرچ ہونا ہے، لیکن قریب قریب کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہر مہینے میں گروسری کرتی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرے مہینے کے گروسری میں اتنے سے اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن اسی میں پھر فلکچویٹ ہوتے ہیں، کم تو کبھی نہیں ہوتے، ہمیشہ زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنا منتھلی بجٹ اپنا ضرور بنائیں ہر چیز کے لیے کہ گروسری کی اتنی کرنی ہے، تو اگر فار ایگزامپل آپ نے پچھلے مہینے ایک ایگزامپل دے 10,000 کی گروسری کی ہے تو اس دفعہ آپ 12,000 کی رکھ لیں، اور اگر وہ بچ جائیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی، لیکن اگر وہ نہیں بچیں گے تو بھی آپ کو دکھ نہیں ہوگا کہ میرا تو اتنا بجٹ ہی نہیں تھا۔ تو منتھلی بجٹنگ اپنی ضرور کریں اور ریئلسٹک کریں، بھی پریکٹیکل، خواب و خیالوں کی دنیا میں نہ رہیں۔ یہ یوٹیوب پہ میں دیکھتی ہوں بہت ساری میری بہنیں شیئر کر رہی ہوتی ہیں ویڈیوز کہ 30,000 میں گزارا کر لیں، 20,000 میں گزارا کر لیں، 50,000 میں گزارا کر لیں، لیکن وہ ریئلسٹک نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی اپنی لائف سٹائل ہے، ہر ایک اپنا طریقہ ہے، تو آپ کوئی سرٹن اماؤنٹ، کوئی ایک فکس اماؤنٹ کسی کو آپ نہیں سجیسٹ کر سکتے کہ آپ اتنے میں اپنے پورے مہینے کا خرچہ کریں گے۔ ہر ایک کے فیملی ممبرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اب جیسے کراچی ہے، میں کراچی میں رہتی ہوں، کراچی کے ہی ایریاز بہت سارے ایسے ہیں جن میں بہت کم فیس اسکولس کی ہوتی ہے۔ جس ایریا میں رہتی ہوں میری ایک بچے کی اسکول کی فیس ہی 19,000 روپے ہے، تو اب میں 30,000 میں گزارا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اس لیے میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کوئی اسپیسیفک بجٹ، کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ اپنا رکھ لیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے حساب سے بجٹنگ ضرور کریں منتھلی۔ جتنے بھی مارکیٹس ہیں جیسے امتیاز ہے، چیز اب ہے، وہ انہوں نے نئی چالاکیاں شروع کی ہوئی ہیں کہ وہ آپ کو گروسری بیگز نہیں دے رہے ہوتے، تو وہ ایک بیگ میں تو آپ کی گروسری آتی بھی نہیں ہے۔ آپ جو شاپنگ کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم بڑی چیزیں خرید لیتے ہیں تو وہ تو ایک بیگ میں آتی نہیں ہے، تو نہ کر کے بھی کم سے کم 4 سے 5 بیگ آپ خرید لیتے ہیں، تو اس طرح اگر آپ اس کو ایکومولیٹ کریں گے تو آپ کے آرام سے اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں۔ تو یہ 2-3 بار میں نے یہ فیس کیا ہے، کبھی میں بھول کے لے کے جانا، شروع میں پہلے دفعہ مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ یہ اناؤنس نہیں کرتے، اور اچانک سے جب آپ گروسری کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بائی اینڈ آف دا کاؤنٹر گروسری
کہ جو آپ پیمنٹ کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اب خریدنے ہی پڑیں گے. تو پہلی دفعہ تو میں نے خرید ہی لیا کیونکہ ظاہر ہے اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی یہ عادت بنا لی ہے کہ جب بھی میں چاہتی ہوں میں اپنے ساتھ گروسری بیگز رکھتی ہوں، کم سے کم 4 سے 5 چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں ضرور رکھتی ہوں. تو وہی گروسری بیگ جو میں نے پہلے خریدے ہوئے تھے نا وہ میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، اور کچھ میں نے گاڑی میں ہی رکھ لیے ہوئے ہیں تاکہ کبھی اگر میں بھول جاؤں فار ایگزامپل، یا میں آفس سے ڈائریکٹ جا رہی ہوں گروسری کرنے تو میں گھر آ کے بیگس تو نہیں لے سکتی، تو پھر میں گاڑی میں ہی رکھ لیتی ہوں. تو اس سے کافی مجھے فائدہ ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم پتہ بھی نہیں چلتا ہم اس پہ پیسے خرچ کر لیتے ہیں. میرے پاس سلائی مشین نہیں ہے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے کپڑے کہیں سے کچھ پھٹ جاتے ہیں، کبھی بٹن ٹوٹ جاتا ہے. ظاہر ہے لڑکے ہیں کھیلتے ہیں باہر، تو جتنے بھی اچھے ٹائٹ کپڑے ہوں تو ان کی سٹیچز سلائی کھل جاتی ہے. تو اس کے لیے میں ہمیشہ کیا کرتی تھی، میں درزی کو دے دیتی تھی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں بچتا تھا پورا دن جاب پہ ہونے کی وجہ سے. اور درزی مجھ سے ایک ہی سلائی کرنے کے 100 روپے 150 روپے اس طرح سے وہ لے لیتا تھا، جو کہ ظاہر ہے جب آپ ایک چیز تو نہیں دیتے ہیں سلائی کرنے کے لیے. میں تو جمع کر کے 10 12 ان کی چیزیں جمع ہو جاتی تھی دونوں بچوں کی، تو میں دیتی تھی. تو میں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ تو کافی مطلب زیادہ ہی اس پہ خرچہ آ جاتا ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ہاتھ سے ہی اپنے گھر میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی اس کو میں خود سٹچ کر لیتی ہوں. مجھے سلائی آتی ہے، بس مشین نہ ہونے کی وجہ سے اور آنیسٹلی تھوڑی سستی بھی ہو جاتی ہے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو میں اوائڈ ہی کرتی تھی. تو پھر سے یہ فائدہ مجھے ہوا کہ میں نے یہ درزی والے جو ایکسٹرا خواہ کے پیسے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے مہینے مجھے کروانے ہی پڑتے تھے، وہ میں خود ہی کر لیتی ہوں ہاتھ سے. اور وہ اتنی سٹچنگ ہو جاتی ہے ہاتھ سے کہ کم سے کم 1 2 بار پہننے میں وہ چیز آ جاتی ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد ہم ڈسکارڈ ہی کر دیتے ہیں. تو اس کو بھی آپ کنٹرول کر سکتی ہیں گھر پہ چھوٹی موٹی چیزیں وہ خود ہی فکس کر کے. اس کے علاوہ شاپنگ کرنے جب بھی جائیں تو ہمیشہ لسٹ بنا کر جائیں. میں بھی پہلے نا کیا کرتی تھی، لسٹ تو میں بنا لیتی تھی لیکن میں اس پہ سختی سے عمل نہیں کر پاتی تھی کیونکہ تھوڑا میرا ہاتھ کھلا ہے. تو لسٹ میں جو چیزیں ہوتی تھی جیسے فار ایگزامپل کیچپ تو میں نے لکھ لیا، میونیز لکھ لیا، یہ ریگولر میرے گھر میں آتا ہے کیونکہ بچے کے لیے بنا کے دیتی ہوں بچوں کو، برگر یہ سب تو اس میں ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے ساتھ میں کیا کرتی تھی، کبھی میں نے ایک سوس لے لیا، کبھی میں نے نینڈوز کا دوسرا سوس لے لیا. تو پھر ظاہر ہے وہ بجٹ جتنا میں سوچتی تھی اس سے زیادہ ہی آتا تھا. تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے اپنے آپ کو سمجھایا. جی اپنے آپ کو سمجھانا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے آپ کو ڈانٹنا بھی ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نے نہیں لینا، جو لسٹ میں نے بنائی ہے اسی پہ ہی میں نے اسٹک رہنا ہے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تھوڑی سی لینینسی دے دیتی ہوں اگر میرا بجٹ الاؤ کرتا ہے. فار ایگزامپل میں کیچپ اور مینیز تو لیتی ہی لیتی ہوں، لیکن اگر مجھے ہوتا ہے کہ اس دفعہ میں نے کوئی اور چیز نہیں لینی، جیسے 3 4 دالیں میں لیتی ہوں اور پچھلے مہینے کی کوئی ایک دال بچی ہوئی ہے میرے پاس جو اس مہینے چل جائے گی، تو پھر اس کے بدلے میں کیا کرتی ہوں، میں کچھ ایکسٹرا سوس لے کے اپنے آپ کو تسلی بھی دے دیتی ہوں کہ میں نے کچھ ایکسٹرا بھی خرید لیا. کیونکہ یہ ہماری نیچر ہے نا کہ گھر میں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اور رنگ برنگی آپ ڈفرینٹ ریسیپیز ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کبھی ورسٹر سوس کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی اس میں باربیکیو سوس کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی اس میں ہاٹ سوس کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے اس کو مینیج کرتی ہوں. تو وہ یہ اچھی بات یہ ہو جاتی ہے کہ میرا ہاتھ تنگ بھی نہیں ہوتا اور میں وہ چیز خرید بھی لیتی ہوں اور اوور بھی نہیں، برڈن بھی نہیں پڑتا. تو آپ بھی اس طرح سے کر لیا کریں. کسی مہینے کوئی ایک چیز زیادہ آپ نے لے لی تو اگلے مہینے اس کو کمپنسیٹ کر کے اس کی جگہ دوسری چیز لے لیں اسی بجٹ میں رہتے ہوئے. بلک میں شاپنگ کر لیا کریں. میں بھی منتھلی شاپنگ کرتی ہوں، تو جو چیزیں مجھے پتا ہے کہ میرے گھر میں زیادہ خرچ ہوتی ہیں، جیسے آٹا ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، چینی ہے، آئل ہے، گھی ہے، یہ چائے کی پتی ہے، یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو مجھے پتا ہے کہ کم سے کم 8 سے 10 کلو کا آٹا مجھے چاہیے ہوگا، تو میں 10 کلو کا ہی آٹا لیتی ہوں. میں اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بناتی کہ نہیں میں جو ہے نا 5 کلو میں گزارا کر لوں گی، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کھانے سے تو نہیں روک سکتے نا گھر والوں کو کہ نہیں بس آج ایک روٹی کھاؤ، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو بی پریکٹیکل اور بی ریئلسٹک. میں نے بہت ساری لوگوں کو دیکھا ہے، عورتوں کو دیکھا ہے، وہ کیا کرتی ہیں کہ نہیں ہم بس اس آدھے میں ہی گزارا کر لیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پھر اینڈ میں آپ کو یا مڈ آف دا منتھ میں آپ کو جا کے دوبارہ لینا ہی پڑتا ہے. تو اپنی حقیقت پسندانہ زندگی گزاریں، حقیقت پسندانہ اپنے بجٹ کو مینیج کریں اور اسی میں ہی آپ اپنی بجٹنگ کریں. ڈائن آؤٹ کرنے کا کسے شوق نہیں ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. ایک تو کھانا بنانے سے جان چھٹ جاتی ہے، دوسرا ظاہر انسان فریش ہو جاتا ہے اور بچوں کی بھی آؤٹنگ ہو جاتی ہے، اور بچوں کی کیا بڑوں کی بھی آؤٹنگ ہو جاتی ہے. تو پہلے ہم تقریباً ویکلی بیسس پہ باہر جایا کرتے تھے اور گھومنے پھرنے کے بعد ڈیفینیٹلی باہر سے ہی ڈائن آؤٹ کر کے اور پھر ہم گھر آتے تھے. لیکن اب اس چیز کو میں نے تھوڑا کنٹرول کر لیا ہے اور اس کو آلٹرنیٹ میں نے یہ کر لیا ہے کہ میں گھر پہ ہی
ایک ویک میں کچھ اچھا بنا لیتی ہوں اور دوسرے ویک ہم چلے جاتے ہیں، مطلب منتھ میں ایک بار یا 2 بار ہی یہ بھی کر دیا، پہلے 3-4 بار ہم جایا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی کافی بجٹ آپ کا کنٹرول میں رہتا ہے، کیونکہ باہر جا کے آپ کا جو آپ گھر میں بناتے ہیں اس سے اگر ڈبل نہیں تو کم سے کم 1/4 تو خرچہ آ ہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو جو ان کی اسٹیشنری پہ ہم پیسے بہت خرچ کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے بچوں کو کبھی اسکول میں پینسل چاہیے، کبھی کلر باکس چاہیے، کبھی گلو چاہیے، کبھی کچھ چاہیے، کبھی پیپر چاہیے، A4 پیپر چاہیے، کلر پیپر چاہیے، چارٹ چاہیے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے میں بھی ظاہر ہے جو قریبی شاپ ہوتی تھی گھر کے اس سے میں منگوا لیتی تھی، تو پھر اس میں کافی میرا بجٹ آؤٹ ہو جاتا تھا، کیونکہ ایک تو یہ اچانک کی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ڈائری میں لکھا ہوا گیا کہ کل جو ہے ایکٹیویٹی ہے تو آپ چارٹ بھیج دیں اور کلر پیپر بھیج دیں، تو میں تو جا کے نہیں خرید سکتی ہر وقت مارکیٹ، تو پھر میں کیا کرتی تھی نیچے سے منگوا لیتی تھی جو قریبی شاپ ہے اسٹیشنری کی، تو وہ کافی ایکسپینسو ہوتی، اسٹیشنری بھی بہت ایکسپینسو ہے۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے ایک رول اپنا بنا لیا کہ بچوں کا جب ہم نیا سال شروع ہوتا ہے پڑھائی کا، ان کا جب ہم کورس خرید رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ہی میں کم سے کم 5 سے 6 ہزار رکھتی ہوں اپنے، اور اس میں میں ان کے ایکسٹرا چیزیں خرید لیتی ہوں، مارکرز، چارٹس، پیپرز، A4 کے پیپرز، اور پینسلیں، شارپنر، اسکیل، یہ جتنی چیزیں بچوں کی ضرورت کی ہوتی ہے نا ادر دین ریکوائرڈ، وہ ہمیشہ میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، اور اس سے آپ یقین کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کئی بار پورے سال میں ختم بھی نہیں ہوتا، تو وہ نیکسٹ ایئر میں بھی وہ چیز چل جاتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو خراب ہوتی نہیں ہیں اگر آپ صحیح سے رکھیں، تو نہ پیپر خراب ہوتے ہیں نہ پینسلیں خراب ہوتی ہیں۔ ہاں پین انک والے اگر ہوتے ہیں ان کا تو الگ چیز ہے جیسے پوائنٹرز ہیں، لیکن بال پوائنٹ خراب نہیں ہوتے، یہ سب چیزیں خراب نہیں ہوتی، کافی ٹائم تک چلتی ہیں، ان کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے، اگر آپ چیک کریں نا مارکرز وغیرہ کی، پینٹس کی، تو آپ اس کو اس کے حساب سے خریدیں کہ آپ کم سے کم 2 سال کا مارجن رکھیں۔ تو میرا اس سے کافی بجٹ پہ میرا بہت فرق پڑا ہے، میرا بہت خرچہ کم ہو گیا۔ آؤٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو منتھ میں ہم ٹوائس اے منتھ یا تھرائس اے منتھ یا ونس اے منتھ ہم ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں فری آف کاسٹ آؤٹنگ ہمیں پڑتی ہے، جیسے پارکس ہو گئے، جیسے بیچز ہو گئے، کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جو کہ پیڈ ہوتی ہیں، جیسے مالز ہیں، میوزیمز ہیں، امیوزمنٹ پارکس ہیں۔ تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ منتھ میں ایک دفعہ ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ اگر ہمیں پے کرنا پڑے تو کوئی برڈن نہیں ہوتا، اور ایک جگہ یا 2 جگہ ایسی جگہ جائیں جہاں پہ ہم فری آف کاسٹ چلے جائیں یا بہت کم ہو، جیسے پارکس کی انٹری بہت نامنل سی ہوتی ہے، 50 روپیز یا 60 روپیز پر پرسن، تو وہ اتنا زیادہ برڈن نہیں پڑتا ہے، تو اس طرح بھی ہم اس کو انجوائے کر لیتے ہیں کہ ہم گھر پہ نہیں بیٹھے رہتے، ویکلی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ضرور باہر لے کے جائیں، اور آؤٹنگ بہت ضروری ہے۔ تو سمندر تو مجھے بھی بہت پسند ہے، میرے ہسبینڈ کو، بچوں کو بھی بہت پسند ہے، تو زیادہ پرائرٹی ہم لوگوں کی بیچ ہی جانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ پھر ہم پارک بھی نکل جاتے ہیں کبھی کبھی، کیونکہ گھومنے پھرنے پہ بھی کافی خرچہ آ جاتا ہے۔ ایک بہت خاص بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پیسے بچانے کو اپنا مقصد مت بنائیں زندگی کا، پیسے گن گن کے مت بچائیں، کیونکہ اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ خیال رکھیں آپ خرچ ایکسٹرا فضول خرچی نہ کریں، لیکن اپنے ہاتھ کو اتنا ٹائٹ نہ کریں کہ آپ کنجوسوں میں شمار ہو، کیونکہ اگر آپ ہاتھ تنگ کریں گی نا تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ دینے میں اپنا ہاتھ تنگ کر دیتا ہے۔ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں ایک ایک روپے کو نا میں چیک کرتی تھی کہ میں نے کتنے بچا لیے، 200 بچا لیے، اس میں پھر میں گنتی تھی 10 روپے بچ گئے، 5 روپے بچ گئے، 50 روپے بچ گئے، لیکن اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ تو میں بچا لیتی تھی، لیکن ہر مہینے کبھی کوئی ایک مسئلہ ہو جاتا تھا کہ گاڑی کا کوئی مسئلہ آ جاتا تھا تو وہ پیسے اس میں خرچ ہو جاتے تھے، کبھی یہ ہوتا تھا کہ فریج خراب ہو گیا، کبھی یہ ہوتا تھا کہ بیڈ ٹوٹ گیا، اس طرح کے ایسے اچانک خرچے آ جاتے تھے کہ میں سوچتی تھی یار یہ پیسے بچانے کا فائدہ کیا ہوا۔ تو اس لیے اپنا ہاتھ اتنا تنگ نہ کریں کہ آپ کنجوسوں میں شمار ہوں، ہاں آپ اپنی فضول خرچی کو روکیں لیکن کنجوس بھی نہ بنیں، دل اپنا بڑا رکھیں، اور خاص کر میں نے دیکھے ہیں وہ لوگ جو کھانے پینے میں پیسے خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، اپنا ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ تنگ کر دیتا ہے، اس لیے کھانے پینے پہ نا اپنا ہاتھ کھلا رکھیں، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے نا پھر رزق میں کہ جس کی آپ حساب ہی نہیں رکھ سکتی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا، میرے چینل سبسکرائب کریں اور اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔